بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، جس نے ایک بار اللہ کی طرف رجوع کیا پھر وہ اللہ نہ ہوا جو اس کو چھوڑ دے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ پہلے وہ آپ کو سیدھے راستے سے بلاتا ہے، اور اگر آپ اس کے پاس نہ جائیں تو تھوڑی سی تکلیف بھیج کر آپ کو قریب کر لیتا ہے۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب آپ لوگوں کا دین ہے۔ میرا دین کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب۔ مجھے اور کچھ پتہ نہیں۔ فرشتے کچھ پوچھیں تو کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں صرف اس ذات کا ادب کرتا ہوں۔ کس کی اطاعت کرتے ہو؟ کہو مجھے پتہ ہی نہیں، میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ کو اصل دین کی بات بتا رہا ہوں۔ مقربین حق کی شناخت، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ غلام یزید کہنے والے دوزخ میں جائیں۔ جن لوگوں نے یہ نام رکھا یا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ محرم میں کروں گا، وہ سیدھا سادہ لعنتی ہے۔ مسلمانوں کے جو تاریخی جذبات ہیں چاہے وہ حقیقی نہ بھی ہوں، ان جذبات کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پا سکتا۔ اس شخص کو علم تو مل سکتا ہے لیکن عرفان نہیں مل سکتا۔ جو مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے۔ جس چیز کو، جس عمل کو، جس شے کو، جس شخص کو آپ اللہ کے حوالے سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اس شخص، اس شے اور جگہ کو اللہ ہی کے حوالے سے مانتے رہنا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ مصلی ہے، یہ کپڑا ہے، جائے نماز ہے، تو اس کا کپڑا بازار سے لیا ہوگا، اور پھر اس کپڑے کو آپ نے مقرر کر لیا کہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ آپ نے عزت سے اس کو نماز کی جگہ بنائی، تو اب اس کپڑے کی ہمیشہ عزت کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔